أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ سورہ فاتحہ انہوں نے قرات امام حمزہ ان کے راوی خلف کے مطابق پڑھا. کس کے مطابق پڑھا؟ خلف کے مطابق. اس کے اندر ایک اختلاف ملک یوم الدین ہے، دوسرا اختلاف الصراط اور صراط، اس میں زا کا اشمام ہے. اس میں کس کا اشمام ہے؟ زا کا. یعنی اس کو اشمام بالحرف کہتے ہیں. اس کی ادائیگی اس طرح ہوتی ہے کہ یہ صاد کو یعنی زا کو پر کر کے پڑھنا. زا کو پر کر کے پڑھیں گے، یعنی صاد والی صفات زا کے اندر ڈال دیں گے، زا کو پر کر کے پڑھیں گے تو اس کی ادائیگی ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری بات یہ جو ہے نا کیا نام ہے، قلف کے لیے صراط اور الصراط دونوں کے اندر زا کا اشمام ہے، اور خلاد کے لیے جس میں الف لام معرف باللام ہے اس میں وہ اشمام بھی کرتے ہیں اور خالص صاد بھی پڑھتے ہیں. اشمام بھی کرتے ہیں اور خالص صاد بھی پڑھتے ہیں، صرف سورہ فاتحہ والا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کے اندر اگر خلاد کے لیے الصراط میں زا کا اشمام کریں گے تو پھر لام تعریف کے اندر اور شیئن کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے سکتہ نہیں ہوگا. لام تعریف کے بعد جب حمزہ آتا ہے نا، حمزہ قطعیہ، اسی طرح شیئن شیئن وغیرہ، اس میں ان کے لیے سکتہ ہے نا، لیکن جب صاد الصراط کے صاد میں زا کا اشمام کریں گے تو خلاد کے لیے پھر سکتہ نہیں ہوگا، عدم سکتہ ہوگا. اور اگر الصراط میں خالص صاد پڑھیں گے تو پھر اس صورت میں جو ہے نا کیا نام ہے لام تعریف اور شیئن میں سکتہ ہے. لام تعریف اور شیئن میں کیا ہے؟ سکتے ہیں ان کے نزدیک. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح آپ کو میں نے پڑھایا تھا علیہم الیہم لدیہم، یہ تین کلمات جو نا کیا نام ہے قرات امام حمزہ کے لیے یعنی دونوں راویوں کے لیے، اس میں ہمیشہ ہا کو ضمہ دے کر پڑھیں گے. ہا کو اگر اس پر وقف کریں گے تب بھی ہا کو جو ہے نا ضمہ دیں گے، اگر ملا کر پڑھیں گے تب بھی ہا کو ضمہ دیں گے. اس کے علاوہ باقی جمع والے کلمات ہیں، میں نے آپ کو پڑھا دیے تھے، جب آئیں گے تو آپ کو بتاؤں گے انشاءاللہ.